تربیت۔ افطاری میں چند منٹ ہی باقی تھے کہ ایک نوجوان خوبصورت دھان پان نازک سی لڑکی سر پر دوپٹہ اوڑھے میرے پاس آئی۔ میرے سامنے پڑی میز پر کھجوریں، مکس دودھ سوڈا اور فروٹ چاٹ رکھتے ہوئے دھیرے سے بولی، سر آپ اگر میری چیزوں سے افطاری کریں گے تو میرے لیے بہت خوشی اور سعادت کی بات ہوگی۔ لڑکی کے چہرے پر عقیدت و احترام کے رنگ بکھرے ہوئے تھے، اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں سوال مچل رہے تھے۔ میں نے خوشگوار حیرت کے ساتھ فوری ہاں کر دی تو سامان رکھ کر آگے بڑھ گئی۔ میں اس خوشگوار حادثے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں افطار ٹرانسمیشن کے لیے ٹی وی چینل پر آیا ہوا تھا۔ ان ٹی وی چینلز پر سحری اور افطاری میں زیادہ تر بازاری چیزیں ہی دی جاتی ہیں جن کا معیار اور ذائقہ برائے نام ہی ہوتا ہے۔ میں سوکھے سڑے سموسے، شیرے میں ڈوبی فروٹ چاٹ اور خشک بد ذائقہ پکوڑوں کی توقع کر رہا تھا، لیکن اس لڑکی نے گھر کی چیزیں نفاست سے میرے سامنے رکھ کر میرے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ افطاری کے بعد جب وہ برتن سمیٹنے آئی تو میں نے شفیق لہجے میں کہا، بیٹی اللہ تمہارا بھلا کرے، اس نیکی کا ثواب خوب اللہ تعالیٰ تمہیں دیں۔ میرے دعائیہ کلمات سن کر وہ میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شکرانے کے تاثرات کے ساتھ پانی کی نمی بھی نظر آ رہی تھی۔ یہ خوشی کے آنسوؤں کی نمی تھی۔ لڑکی باطنی طور پر مذہبی لگ رہی تھی، جس کی تربیت نیک والدین کے ہاتھوں ہوئی ہو۔ اب وہ بولی، سر شکریہ تو آپ کا جو آپ نے مجھے افطاری کی نیکی سمیٹنے کا موقع دیا۔ سر پتہ نہیں میرا روزہ قبول ہوگا کہ نہیں، لیکن جو میں کسی کی افطاری کراؤں گی تو وہ یقیناً قبول ہوگی۔ سر یہ نیکی کی عادت میں نے اپنی نانی اماں سے سیکھی ہے، جو سارا سال رمضان میں افطاری کے لیے بچت کرتی ہیں، کمیٹی ڈالتی ہیں، پھر پیسہ جوڑ کر اچھی خاصی رقم جمع کر کے رمضان میں غریبوں کو افطاری کا سامان دیتی ہیں، مسجد میں افطاری کا سامان بھیجتی ہیں، محلے میں لذیذ چیزیں بنا کر بھیجتی ہیں۔ میری نانی اماں کہتی ہیں، پتہ نہیں میرا روزہ قبول ہوگا کہ نہیں، لیکن جن لوگوں کی میں افطاری کراؤں گی ان میں سے پتہ نہیں کس کی افطاری میرے لیے ذریعہ نجات اور باعث ثواب بن جائے۔ میں خوشگوار حیرت سے بیٹی اور اس کی نانی اماں کی پرورش اور شائستگی کو دیکھ رہا تھا کہ کس طرح خوشبو سے خوشبو، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ میں اپنے سامنے عملی طور پر نمونہ دیکھ رہا تھا کہ ماں آنے والی نسل کی تربیت کرتی ہے۔ جیسی ماں ویسی بیٹی کی زندہ مثال میرے سامنے تھی۔ لڑکی میڈیا میں ٹریننگ لینے آئی ہوئی تھی اور میڈیا میں آنے کے باوجود اس نے اپنی نیک شناخت قائم رکھی ہوئی تھی۔ نیکی اور کردار کی خوشبو اس کی شخصیت سے جھلک رہی تھی۔ لڑکی الوداعی سلام کے بعد اٹھ گئی، لیکن میرے دل و دماغ کو کردار اور سیرت کی خوشبو سے معطر کر گئی۔ یقیناً ایسی ہی بچیاں ہوتی ہیں جو شوہر کے آنگن کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتی ہیں۔ ایسی عظیم ماں کی کوکھ سے ہیرو پیدا ہوتے ہیں جو زمانوں کے رخ پلٹ دیتے ہیں۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ ماں باپ جہاں ایسی بچیاں جنم لیتی ہیں، جن کی یہ بیویاں بنتی ہیں، جن کی یہ مائیں بنتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ ایسی ہی بچیوں کے وجود سے قائم و دائم ہے۔ اس افطاری کے ساتھ ہی مجھے لاہور سے 50 کلومیٹر دور گاؤں کی وہ افطاری یاد آ گئی جو میرا زمیندار دوست ہر سال کرتا ہے۔ اس کی افطاری کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آبادیوں سے دور سرسبز شاداب لہلہاتے کھیتوں کے درمیان میں کرائی جاتی ہے، جس میں سینکڑوں لوگ ذوق و شوق سے شریک ہوتے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارا کارواں مختلف گاڑیوں میں لاہور سے جب روانہ ہوا تو نہر پر شدید ٹریفک جام نظر آئی، لیکن سڑک کے کنارے کچھ لوگ افطاری کے پیکٹ بنائے لوگوں میں بانٹتے نظر آئے۔ معاشرے کے کسی مخیر آدمی نے افطاری کا اس طرح اہتمام کیا ہوا تھا۔ اس نیک شخص کے رضاکار افطاری کے پیکٹ برق رفتاری سے لوگوں میں بانٹ رہے تھے کہ آپ لوگ سفر پر جا رہے ہیں، راستے میں اگر افطاری کا وقت ہو جائے تو آپ افطاری کر لیجیے گا۔ افطاری کے پیکٹ اور جوس کی بوتلیں وہ مسافروں کو دے رہے تھے۔ آپ افطاری سے پہلے اگر وطن عزیز کی سڑکوں پر دیکھیں تو جگہ جگہ پر آپ کو ایسے فرشتے نظر آئیں گے جو لوگوں میں محبت سے افطاری کے پیکٹ بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر سڑک کے کنارے زمین پر لمبے دسترخوان بچھا کر سینکڑوں لوگوں کی افطاری کرائی جاتی ہے۔ ایسے لوگ رمضان المبارک میں اپنی بند تجوریوں کے منہ کھول دیتے ہیں۔ راشن کے ٹرکوں کے ٹرک ملک کے دور دراز علاقوں میں بھیجتے ہیں، ہسپتالوں، لاری اڈوں اور ریلوے اسٹیشنوں پر لوگوں کی افطاری کرواتے ہیں۔ یقیناً ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے وجود سے معاشرے زندہ ہوتے ہیں۔ لوگوں کی بے پناہ محبت کی وجہ سے مجھے مختلف قسم کی افطاریوں میں جانے کا موقع ملتا ہے۔ 5 اسٹار ہوٹلوں میں امیر بے دریغ اپنی دولت کا اشتہار لگاتے نظر آتے ہیں۔ ان افطاریوں میں معاشرے کی بااثر لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے، بااثر لوگوں سے تعلقات کا رعب ڈالا جاتا ہے، طاقت، دولت اور اقتدار کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو معاشرے کی ضرورت مندوں تک افطاری کا سامان پہنچا کر دنیا اور آخرت کماتے نظر آتے ہیں،
جبکہ دوسری طرف وہ لوگ جو روزے جیسے مذہبی فریضے کو بھی دنیا داری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ روزہ جو تربیت کرتا ہے جس کا مقصد امیر کو بھوک پیاس کا احساس دلانا ہے، اس کی بجائے وہ اپنی دولت اور اثر و رسوخ کا اظہار کرتا نظر آتا ہے۔ مادیت پرستی کی عالمگیر تحریک موجودہ دور کے انسان کو ہڑپ کرتی جا رہی ہے۔ اب دولت مند طبقہ مذہب میں بھی اپنی دولت دکھاتا نظر آتا ہے۔ اوپر سے یہ نیکی کا لبادہ اوڑھتے ہیں جبکہ اندر سے اشتہار بازی کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسے امیر لوگ یہ بھول جاتے ہیں خدا ان کو بہت چاہتا ہے جو خدا کی مخلوق کی بھلائی چاہتے ہیں۔ ریاکاری والی عبادت انسان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو حق تعالیٰ دولت کی نعمت سے نوازتا ہے لیکن ان کا باطن پھر بھی خراب نہیں ہوتا۔ دولت کا نشہ ان کی سیرت اور کردار کی روشنی نہیں چھینتا، بلکہ دولت کو یہ لوگ انسانیت کی فلاح و بہبود پر لگا کر اپنی آخرت کی منزل آسان کر لیتے ہیں۔ شہر سے دور فصلوں کے درمیان زمین پر دریاں بچھائے سینکڑوں لوگوں کو جب میرا دوست افطاری کراتا ہے، اس میں نہ سرکاری اہلکار اور نہ ہی معاشرے کے بااثر لوگ شامل ہوتے ہیں۔ شہر سے میرے چند ساتھی ہی شامل ہوتے ہیں، باقی ارد گرد کے دیہات سے سادہ لوہ دیہاتی، دنیا داری کی خرافات سے پاک سادہ لوگ جن کے چہروں پر سادگی کے چراغ روشن ہوتے ہیں۔ پھر میرا دوست راشد جس پیار محبت سے لوگوں کا استقبال کرتا ہے، جس محبت سے لوگوں کو بٹھا کر سب کی خدمت کرتا ہے، یہ حقیقی انسان دوستی کی زندہ مثال ہے۔ ایک بار کسی نے اس سے پوچھا کہ تم سینکڑوں لوگوں کی افطاری کس لیے کراتے ہو؟ تو وہ مسکرا کر بولا، میں تو گناہگار انسان ہوں، پتہ نہیں کوئی نیکی قبول ہوگی کہ نہیں، لیکن ان سینکڑوں لوگوں میں اگر ایک شخص کی افطاری کا ثواب بھی مجھے مل گیا تو میری کوشش کامیاب ہو گئی۔ خلوص نیت سے کسی کی افطاری ایک کھجور، دودھ یا شربت کا ایک گھونٹ یا نمک کی ایک چٹکی اس افطاری پر بازی لے جاتی ہے جو امیر زادے 5 اسٹار ہوٹلوں میں دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے سچے دل سے کسی مومن کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا، اور جس نے خدا کو پا لیا اس نے دونوں جہاں پا لیے۔